مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 77 ویڈیوز 77 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان گزشتہ ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر جنگ احد تک کے واقعات کو بتانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ جنگ احد کے بعد ہجرت کا جو چوتھا سال ہے، اس چوتھے سال میں جو اہم واقعات پیش آئے، جو غزوات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، ان غزوات کا، ان واقعات کا تذکرہ شروع کیا گیا۔ ہم نے گزشتہ سنا کہ ہجرت کا جو چوتھا سال ہے، اس چوتھے سال میں دو بہت بڑے دردناک واقعات پیش آئے، ایسے واقعات جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا۔ آپ علیہ السلام حد سے زیادہ غمگین ہوئے، اور اتنا صدمہ ہوا، اتنے غمگین ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے حق میں، ان دشمنوں کے حق میں، ان قبیلوں کے حق میں، دھوکہ دینے والے ان لوگوں کے حق میں 40 دن تک فجر کی نماز میں بد دعا فرمائی۔ گزشتہ ہم نے رجیع کا واقعہ سنا، جس میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ بیر معونہ میں بھی پیش آیا۔ بیر معونہ میں رہنے والا ایک عرب کا بہت بڑا بہادر تھا، جس کو ملاعب الاسنہ کہا جاتا، یعنی وہ نیزوں سے کھیلنے والا گئے، وہ لڑائی کرنے والا گئے، وہ جنگوں میں حصہ لینے والا گئے، ابو برا عامر ابن مالک۔ وہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا اللہ کے رسول، کچھ صحابہ کو، اپنے کچھ ساتھیوں کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، وہ میرے علاقے میں آئیں گے، دعوت دیں گے، دین کی تبلیغ کا کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ اور میرے علاقے میں رہنے والے آس پاس کے دوسرے بہت سارے قبیلے مسلمان ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں ایک قبیلہ بنو عامر بھی ہے، مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ قبیلہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے گا، ان کو ہلاک کر دے گا، ان کا نقصان کر دے گا۔ ابو برا نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اس سلسلے میں، اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان مسلمانوں کی حفاظت کروں گا، یہ مسلمان، یہ آپ کے ساتھی میری حفاظت میں وہاں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کی ایک جماعت ابو برا کے ساتھ کر دی۔ اور قاری کا مطلب ہمارے زمانے کے موجودہ قاری نہیں جو صرف قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ قاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہیں، وہ دین سکھانے والے بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، وہ دینی مسائل بتانے والے بھی ہیں، وہ معلم بھی ہیں، وہ دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغ بھی ہیں، صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، دین سیکھا تھا، ایسے قاریوں کی جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی طرف بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ ابو برا 70 صحابہ کی اس جماعت کو لے کر اپنے علاقے کی طرف چلا۔ جب آپ علیہ السلام کے یہ صحابہ اس علاقے میں پہنچے، حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لیا، جو خط آپ علیہ السلام نے بنو عامر کے سردار کے لیے لکھ کے بھیجا تھا۔ عامر ابن طفیل اس کا نام تھا۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر اپنے ساتھیوں کو چھوڑا، ایک جگہ ٹھہرایا، وہ خط لے کر
بنو عامر کے سردار کے پاس، عامر ابن طفیل کے پاس گئے، وہ خط پڑھنے لگا لیکن اس نے دھوکہ دیا، پیچھے سے اشارہ کیا۔ ایک آدمی نے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کے ایک چھڑا گھونپ کر، ایک نیزہ گھونپ کر پیچھے سے دھوکے سے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد بنو عامر کے لوگوں نے آس پاس کے بہت سارے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنو محارب قبیلہ گئے، رعل قبیلہ گئے، ذکوان قبیلہ گئے، ان قبیلوں کو ساتھ میں ملا کر انہوں نے یہ جو 70 صحابہ تھے، قاریوں کی یہ جو جماعت تھی، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے مبلغین تھے، ان کے ساتھ لڑائی کی اور دھوکے سے ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو شہید کر دیا۔ یہی وہ لڑائی ہے، یہی وہ سانحہ ہے جس کے اندر حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جن کے بارے میں خود عامر ابن طفیل نے کہا کہ میں نے جب ان کو دیکھا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، تو اچانک ان کی لاش آسمانوں کی طرف اٹھی، کچھ دیر فضا میں، ہوا میں معلق رہی، دیر تک ایسے ہی لٹکی ہوئی رہی، اور پھر کچھ دیر کے بعد زمین کی طرف آئی اور زمین نے ان کی لاش کو نگل لیا۔ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، فرشتوں نے ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو وہ اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ ایک صحابی اس جنگ میں شریک تھے، ان 70 صحابہ کے اندر شامل تھے۔ عامر ابن طفیل نے حضرت عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ میری ماں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کی نیت کی تھی، میں تمہیں اس نیت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ باقی جو صحابہ تھے حضرت عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی جو 69 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس واقعے کی، اس سانحہ کی، اس دردناک انجام کی اطلاع ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عظیم صدمہ پہنچا، ایسی زبردست تکلیف آپ علیہ السلام کو ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اپنی امت پر مشفق ہیں، مہربان ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں اپنی امت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیف دی، آپ علیہ السلام کو جن لوگوں نے ستایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، زخمی کیا، ایسے لوگوں کو بھی آپ علیہ السلام معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کے صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا گیا تھا، دھوکے سے شہید کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 1 مہینے سے زیادہ فجر کی نماز میں ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی۔ بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ حضرت عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف واپس ہو رہے ہیں، راستے میں انہوں نے ایک درخت کے نیچے 2 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ بنو عامر کے ہیں، بدلہ نکالنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو معاملہ ان بنو عامر کے لوگوں نے کیا تھا، جیسا ان کو تکلیف دی تھی، دھوکہ دیا تھا، حضرت عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا تو میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، تھوڑا سا سکون مل جائے گا۔ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ بنو عامر کے لوگ نہیں تھے، بنو کلاب کے لوگ تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی تھی۔ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن قتل کر دیا گیا۔ حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعے کی اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام نے ایک طرف تو ان قبیلوں کے لیے، ان دھوکہ دینے والے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور چونکہ
یہ جو دو راستے میں مارے جانے والے لوگ تھے، ان سے مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، ان کو پناہ دی ہوئی تھی، اس لیے ان دو مرے ہوئے مقتولوں کی دیت ادا کرنا ضروری تھا۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ دیت ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کیے جائیں۔ یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ہمارے خلاف تم نہیں لڑو گے، تمہارے خلاف ہم نہیں لڑیں گے، باہر سے کوئی مسئلہ پیش آئے گا ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہ مسئلہ باہر سے پیش آیا تھا، یہودیوں کی ذمہ داری تھی، ان کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اس معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں، دیت کے ادا کرنے میں تعاون کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارادہ فرمایا کہ میں بنو نذیر کے پاس جاؤں گا اور ان سے دیت کے سلسلے میں تعاون لوں گا، کچھ رقم وصول کر لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے اس قبیلے کے پاس پہنچے، یہودیوں کا قبیلہ، اور ہم نے سنا ہے کہ یہودیوں کی سرشت میں، ان کی گھٹی میں دھوکہ پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی نفرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض، آپ علیہ السلام سے دشمنی ان کے دلوں کے اندر موجود تھی۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا زور ختم ہو جائے، مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے، بکھر جائے، ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیت کی رقم وصول کرنے کے لیے بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا، وہاں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ دیکھو ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، تمہارے پاس سے اگر یہ غلطی ہوتی تو ہم تمہارا تعاون کرتے، یہ غلطی ہمارے پاس سے ہوئی ہے، دو آدمیوں کو غلطی سے قتل کر دیا گیا ہے، اب وہ خون بہا ادا کرنا ہے، وہ دیت ادا کرنی ہے تاکہ ان کا معاملہ نمٹ جائے، ختم ہو جائے، تم پیسے لا کے ہمارے پاس جمع کر دو، ہم سب مل کے خون بہا ادا کر دیں گے، دیت ادا کر دیں گے۔ انہوں نے ظاہر میں بہت احترام کیا اور کہنے لگے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے، ہم محلے میں گھوم پھر کے پیسے جمع کر لیں گے اور آپ کو لا کے پیش کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار سے لگا دیا گیا، ایک دیوار کے پاس بٹھا دیا گیا، بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے بٹھایا، ظاہر میں بڑی محبت کا مظاہرہ کیا، لیکن پیچھے جا کے انہوں نے وہی سازش کی، وہی پلان بنایا، دھوکے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم یہاں محنت کر کے کمائیں، ان کا آدمی کسی کو قتل کر دے، ہمیں خون بہا ادا کرنا پڑے، ہم سے پیسے لیے جائیں، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ چلو ایک موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے، ہم ان تینوں کو قتل کر دیتے ہیں، قصہ ختم۔ ایک آدمی کو تیار کیا گیا، اس کو اوپر دیوار پر بھیجا گیا کہ اوپر سے جا کے تمہیں ایک بڑا پتھر ان تینوں کے اوپر گرا دینا کہ یہ تینوں ہلاک ہو جائیں گے، اسلام کا نام نشان مٹ جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، ہم دوبارہ عروج حاصل کر لیں گے، ہمارے ساتھ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ زیادتیاں ختم ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دی کہ آپ لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اوپر سے پتھر پھینکے جانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، یہاں سے اٹھ کے چلے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر وہاں سے مدینۃ المنورہ واپس آ گئے۔ یہ جو دھوکہ انہوں نے دیا تھا، بنو نذیر کے لوگوں نے یہ جو غداری کی تھی، اس غداری کے نتیجے میں، اس دھوکے کے نتیجے میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ یہ ہجرت کا چوتھا سال ہے، ہجرت کے اسی چوتھے سال میں غزوہ بنو نذیر بھی ہوا، جس کا کچھ تذکرہ آج ہم نے سنا اور کچھ آگے کی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔